السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریئیکشن دینے والے ہیں مولانا الیاس گمان صاحب کی ویڈیو پر کہ بعض غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اس کی دلیل دیتے ہیں۔ آج ہم اسی ویڈیو پر ریئیکشن دینے والے ہیں۔ چلو بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ اس پہ تیرے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اگر اعتراض ہے تو بتا دے۔ اگر تو کہ خدا عرش پر ہے میں اعتراض کروں گا، تجھ سے جواب بننا نہیں ہے۔ کہا جی مثلا آپ اعتراض تو کریں۔ میں نے کہا تو اپنے اعتراض کر لے، اس کے بعد میں جواب شروع کروں گا۔ کہا جی میرا ایک اعتراض اور بھی ہے، بلکہ دلیل بھی ہے۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں نہیں جی عرش پر۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا عرش پہ گئے تھے۔ کہتے کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا خدا سے بات کرنے کے لیے۔ کہتا جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو نبی عرش پہ بات کرنے کے لیے کیوں گئے ہیں؟ مکہ میں بات کر لیتے ہیں نا۔ میں نے کہا تیری دلیل اور دعوے نے ٹوٹ جانا ہے۔ مجھے کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کوئی بندہ کہے گا خدا کوہ طور پر ہے، میں پوچھوں گا دلیل کیا ہے؟ کہے گا موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تو کہاں جاتے؟ میں نے کہا کوہ طور پہ۔ اس نے کہا پھر جب کوہ طور پہ خدا نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیوں جاتے ہیں؟ تو پھر مان لو کوہ طور پہ رہتے ہیں، تیری دلیل تو ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے کہا تیسرا بندہ کہے گا کہ نہیں جی خدا تو جامعہ قادریہ یا دارالہدا یا بکر کی فلاں مسجد میں رہتے ہیں۔ ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے جب خدا سے بات کرنی ہے تو بندہ نماز پڑھتا ہے، اور جب نماز پڑھنی تو مسجد میں جاتا ہے۔ جب خدا مسجد میں ہے ہی نہیں تو بات کس سے کرتا ہے؟ بتا تو کیا جواب دے گا؟ منہ توڑ کے بیٹھا ہے کہ نہیں جواب تو بنتا نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس نہیں ہے، دیوبند کے پاس جواب موجود ہے۔ ہم نے کہا خدا ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن کس سے بات کہاں کرنی ہے؟ خدا بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر بندہ اور مجھ اور تو جیسا ہے انتخاب مسجد کا ہوتا ہے، بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہے، بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلیٰ کا۔ میں نے کہا یہ تو نہیں خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے، خدا کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کوئی اور سوال ہے تو کر لے تاکہ ہمیں بات سمجھ تو آئے نا۔ کون سا سوال تیرے پاس موجود ہے جس کا جواب دیوبند والوں کے پاس نہیں؟ بکھر کے دوستوں میں ایک بات کہتا ہوں، تم نے دیوبند والوں کو نہیں سنا، تم نے دیوبند کے بارے میں سنا ہے۔ دیوبند کے بارے میں سنو تو ذہن اور بنتا ہے، اور دیوبند والوں کو سنو تو پھر ذہن اور بنتا ہے۔ لوگوں نے دیوبندیت کو سنا نہیں ہے، دیوبندیت کے نام پہ بدنما مماتیت جیسے داغ کو دیکھا ہے تو لوگوں نے سمجھا شاید دیوبندیت کا نظریہ یہ ہے۔ میں اسے دیوبندیت نہیں مانتا، اہل سنت والجماعت بھی نہیں مانتا۔ میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، میں نے کہا خدا ہر جگہ موجود، عرش پر موجود، سوال کر تجھ سے نہیں بنے گا۔ چل ایک دو سوال میں بھی کرتا ہوں، میرا قرض ہے تیرے اوپر، اس کا قیامت تک جواب دے دے۔ تو جی کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا خدا کہاں پہ ہے؟ کہتے جی عرش پر ہے۔ میں نے کہا پھر میرا ایک سوال تو یہ ہے خدا خالق ہے، عرش مخلوق ہے، خالق ازل سے ہے، مخلوق ازل سے نہیں ہے۔ تو اگر تو کہتا ہے خدا عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا خدا کہاں تھا؟ جب عرش نہیں تھا تو خدا کہاں تھا؟ جواب دے۔ میں نے کہا چل میں دوسرا اعتراض تیری عقل ٹھکانے کرنے کے لیے کرتا ہوں، مجھے بتا تو نے کہا خدا عرش پر ہے، اگر تو نے خدا کو عرش پہ مانا ہے اس کا معنی یہ ہے خدا عرش پہ رہتا ہے، رہنے والے کو مکین کہتے ہیں۔ جس جگہ پہ رہا جائے، توجہ رکھنا، جس جگہ پہ رہا جائے اسے مکان کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ضابطہ ہے، مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے، اگر مکان چھوٹا ہو مکین ٹھہر سکتا ہی نہیں ہے، اور اگر مکین بڑا ہو تو پھر مکان میں آئے گا کیسے؟ یہ ضابطہ ہے، مکان بڑا ہوتا ہے اور رہنے والا مکین چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر کمرہ چھوٹا ہو آپ بڑے ہو تو کمرے میں رہیں گے کیسے؟ کمرہ بڑا ہوگا آپ چھوٹے ہوں گے تبھی تو کمرے میں رہیں گے۔ تو نے کہا خدا عرش پر ہے، تو نے خدا کو مکین مانا، عرش کو مکان مانا، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، اس کا معنی عرش خدا سے بڑا ہے۔ تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے صرف دو عقلی اعتراض کیے، اس پر تو کئی اعتراض موجود ہے، میں نے کئی عقیدے چھیڑنے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا ایک نے کہا خدا عرش پہ ہے۔ چلو آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔